ہی شبہات کے راستے سے جب آزمایا جاتا ہے تو یہ فتنہ زیادہ شدید اس لیے ہوتا ہے کہ انسان بھٹک کر بھی خود کو ہدایت پر سمجھتا ہے، گناہ کرنے والا گناہ کر کے شرمندہ ہوتا ہے، فتنوں میں مبتلا ہو کر، بدعتوں میں مبتلا ہو کر، شبہات کا شکار ہو کر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت مجھ سے زیادہ ہدایت یافتہ کوئی نہیں ہے۔ تاریخ میں اہل علم یہ مسئلہ لکھا ہے کہ خوارج کی جب بدعت عام ہوئی تھی نا، تو ایک خارجی ایسا بھی تھا کہ اس نے ایک نوجوان پر محنت کی اور محنت کر کے اپنی بدعت سے متاثر کر لے گیا۔ اب یہ دونوں گئے طواف کر رہے ہیں، حج کی مناسبت تھی یا عمرے کی مناسبت تھی، لیکن کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے۔ ایک یہ خود ہے جو بدعتی ہے اور دوسرا اس کا ساتھی نوجوان ہے جو ابھی نیا، اس لیے کہ نوجوان علم سے بھی دور ہوتا ہے، جذباتیت بھی ہوتی ہے، شکار آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اس نوجوان سے اس نے متاثر کر لیا تھا تو طواف کر رہا ہے، اور طواف کے دوران اس نے ایک بات کہا یہ جو دیکھ رہے ہو جم غفیر کعبۃ اللہ کا چکر لگانے والا، ان میں سے کوئی مسلمان نہیں، یہاں صرف میں اور تو مسلمان ہے، تیرے میرے علاوہ کوئی مسلمان نہیں۔ شبہات کا اثر ایسے ہوتا ہے کہ آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میرے علاوہ سب گمراہ ہیں، اور اتنی بڑی اللہ نے اس بندے کو فطرت پر رکھا تھا، جو نوجوان اس کے ساتھ تھا نا، وہ فطرت اسلام پر ابھی باقی تھا۔ اس نے ایک بات کہی، اللہ نے اسے سمجھ دی، کہا قرآن میں تو میں نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اتنی بڑی بنائی ہے کہ دنیا کی یہ ساری وسعتیں، آسمان و زمین کی کشادگی جنت کے برابر ہے یا جنت اس سے بڑی ہے۔ اتنی بڑی جنت اللہ نے کیا صرف تیرے میرے لیے بنائی؟ کہا اس سے بڑی بدعت گمراہی کوئی نہیں ہو سکتی، چھوڑ کر اس نے توبہ کر لی۔